السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں بچوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عظمیٰ۔ آج ہم پڑھیں گے مضمون کے بارے میں کہ اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مضمون یا شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے لکھیں گے۔ بیٹا دیکھیں، سب سے پہلے تو مضمون کے 4 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضمون کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے 4 حصے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کا عنوان، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، عنوان کیا ہوتا ہے؟ عنوان جو ہے وہ مضمون کا جو نام ہوتا ہے نا، اسے ہم عنوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مضمون کا نام ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مضمون کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم جیسے ہم علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں مضمون، تو ہم کا عنوان نام رکھیں گے علامہ اقبال، تو ہمیں اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا ہم علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی کتاب کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کتاب لکھ لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کسی کتاب کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں۔ یا جیسے اگر ہم نے قرآن پاک نام رکھ لیا عنوان کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم قرآن پاک بھی لکھ سکتے ہیں کا نام، تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے تعارف۔ تعارف میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اس میں اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس پر مضمون لکھنا ہو، یعنی اگر وہ کوئی چیز ہے، شخصیت ہے، کوئی جانور ہے، جو بھی چیز ہے، اس کے بارے میں اس حصے میں ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جیسے اگر علامہ اقبال کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے شاعری کی، بچوں کے لیے نظمیں لکھی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا جی، لیکن مختصر بتاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا بتاتے ہیں، بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی، تھوڑی سی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 3 ہے نفس مضمون۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم اس چیز کے بارے میں یا شخصیت جانور جو بھی اس کے بارے میں ہم معلومات دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے علامہ اقبال کے بارے میں اگر ہم لکھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں مطلب ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں ہم معلومات لکھتے ہیں اس میں۔ اور پھر ہمارا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ اختتام ہوتا ہے۔ اختتام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے مضمون کو، ہم نے اس میں جو ساری باتیں کی ہوتی ہیں اس کو ہم جب ہم نے اختتام پہ لے کے جانا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے اپنا مضمون، تو ہم اس کے بارے میں اپنی رائے کوئی دیتے ہیں، یا سارے جتنا ہم نے مضمون سب کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں ہم آخر میں رائے یا کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم اس میں لکھ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا عنوان، دوسرا تعارف، تیسرا نفس مضمون، اور چوتھا اختتام، ٹھیک ہے؟ اب بچوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ورک شیٹ کا پیج نمبر آپ نے کھول لینا ہے 8، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ہے دوسرے جواب پر دائرہ لگائیں۔ مضمون کے حصے ہوتے ہیں 5، 3، 4۔ مضمون کا پہلا حصہ ہوتا ہے، انہوں نے 3 آپشن دیے، معلومات اور مشاہدات مضمون کے کس حصے میں ہوتے ہیں، مضمون کا نتیجہ اخذ کس حصے میں ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں مضمون لکھنا ہو اس کی معلومات ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ 5 جو ہیں وہ سوالات سے دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے ہمیں آپشن دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے آپ کو مضمون کے بارے میں بتا دیا ہے، تو وہ دیکھ کر سمجھ کے آپ نے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟